بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستقل کا لفظ دیکھ لیجیے. یہ مستقل کا ورڈ لغت کے اعتبار سے اصل میں ہے یہ مستقر. اصبح مستقر بالادغام. ادغام کی وجہ سے ادغام ہو گیا نا. قرہ کون سا کرے؟ مجرد ہو من باب کس باب سے؟ من باب استفعال. ظرف یہاں لکھیے. ظرف یہ اسم ظرف ہے. یہ اسم ظرف ہے مستقر. یہ اسم المفعول اور اسم الظرف دونوں ایک ہی وزن پر آتے ہیں. ٹھیک ہے. من باب استفعال اصلہ یا مجردہ. اس کا مجرد جو ہے مجردہ قرار. من باب نستخدمه من باب قرأ يقر قرأ يقر من ضرب وفتح به. قرأ يقر فتح. ونصر ينصر. قرأ يقر. مصدره قرة. اس طرح سے لکھیے. پہلے لکھیے دوسرا والا معنی. قرأ یقر ضرب یضرب اور فتح یفتح کے باب سے بھی استعمال ہوتا ہے. تو تب اس کا مصدر آئے گا قرأ یقر قرارن. قرارن اس کا مصدر ہوگا اور معنی ہوں گے اس کے ثبت و سکن. ثبت و سکن کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ پہ رک گیا، ثابت ہو گیا، ٹھہر گیا. سکنہ سکون اختیار کیا. سکون کے معنی میں، قرار کے معنی میں، ٹھہراؤ کے معنی میں استعمال ہوگا. اور دوسرا آتا ہے یہی قرأ یقر اور ضرب یضرب کے باب سے بھی، فتح یفتح کے باب سے بھی، نصر ینصر کے باب سے بھی. اور تب مصدر آتا ہے اس کا قرۃن. یاد رکھنا، قرۃن جب اس کا مصدر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے برودہ ٹھنڈا ہو جانا کسی چیز کا. کیا؟ وطمأن. اور دوسرا معنی وطمأن، اطمینان ہو جانا کسی چیز کا. قریب دونوں معنی ایک ہی ہیں. اصل وضع میں یہ قرار اور سکون کے لیے آیا ہے. قرار اور سکون کے لیے، ٹھہراؤ کے لیے اصل وضع میں. پھر اس کو مجازی معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن 3 بابوں سے استعمال کر کے. ویسے دونوں بابوں سے استعمال قرأ یقر دونوں بابوں سے آتا ہے، صرف مصدر الگ الگ. آپ اتنا ہی یاد رکھیے، قرأ یقر قرارن جب ہو تو اس کا مطلب ہے سکن و ثبت.
اور قرہ یقر ایک ہی باب مصدر یاد رکھے، ابھی اتنا لمبی تحقیق آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرہ یقر جب قرۃً اس کا مصدر ہو تب اس کا مطلب ہوتا ہے بارودہ، ٹھنڈا ہو گیا، اور واطمأن اور اطمینان آ گیا. تو قریباً ٹھنڈا ہونا بھی وہی ہوتا ہے کہ جب ہیجانی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. قریب قریب آپس میں معنی ملتے ہیں، لیکن بہرحال ان دو معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مستقر اسم ظرف ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ، وہ جگہ کی جہاں ٹھکانہ جسے ہم کہتے ہیں. مستقر مانے جائے قرار، جہاں اس کو ٹھہرنا ہے، پرماننٹلی نہیں. مستقر کہتے ہی ہیں اس جگہ کو جہاں پرماننٹلی نہیں ٹھہرنا ہوگا. ٹھیک ہے. مستقر مانے جائے قرار، ٹھہراؤ ہوگا تمہارا. جیسے ایک مسافر چلتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، جو اس کی منزل ہے، بیچ میں کئی جگہ پہ وہ قرار کرتا ہے. تو اس ٹھہرتا ہے لیکن وہیں ٹھہرتا نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں قرار کرتا ہے. اب مستقر میں ہی یہ معنی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور یہاں ہمیں ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، پھر آگے سفر شروع ہوگا. اس لیے مستقر کہا اس کو. ٹھیک ہے. اب اس کی ترکیب نحوی دیکھ لیجیے. واو تو حرف عطف ہے. ہاں یہاں سے دیکھیے، یہاں سے اس کو میں ادھر لے آتا ہوں، ادھر لے آتا ہوں. واو جو ہے حرف استیناف بھی کہتے ہیں، استیناف والعطف. میں انشاءاللہ واو کی جب استیناف اور عطف کی کبھی بتاؤں گا. ابھی آپ کے ذہن کے اندر اس کی کیوریاسٹی اور رغبت بڑھنی چاہیے کہ ہم معلوم کریں، کیونکہ معنی اس کے اندر پھنسے ہوتے ہیں. تو پھر لکم فی الارض جو ہے، لکم جو ہے، لکم لفظ جو ہے یہ ہے لام زبر لا اور کاف میم پیش کم، لکم دو. ایک ہے حرف جار اور یہ مجرور ہے نا. ہاں جار و مجرور خبر مقدم. جار مجرور سے خبر مقدم ہوتی ہے نا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا مبتدا کیا ہو نختار صحابیت سوان، کیا مبتدا کب مقدم ہوتا ہے؟ خبر پہلے. میں تو وہی پوچھتا ہوں مقدم کب ہوتی ہے خبر؟ خبر کے مقدم ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کیا پڑھا کہ تم کیا پڑھا، کیا پڑھو گے؟ خبر کو کب مقدم کرتے ہیں؟ جب ہمارا مبتدا نکرہ ہو. تو مستقر یہاں مبتدا ہے. یہ مستقر جو ہے مستقر مبتدا ہے، مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر ہے اصل میں. اگر الف کیونکہ نکرہ ہے، اور وہ بھی اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہم مبتدا نکرہ ہو اس کو مؤخر کرتے ہیں. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ آپ کی خبر جار مجرور سے بنی یا شبہ جملہ. یہاں جار مجرور سے آپ کی خبر بنی ہے، اس لیے اس کو مؤخر کر دیا گیا. اور اصل بات کیا ہے؟ المستقر لکم کیا ہے؟ اصلہ المستقر لکم پورا جملہ. ٹھیک ہے. اور المستقر لکم اور المستقر لکم واو عطف ہے، اور متاعن اسی کے ساتھ ہے، عطف معطوف دونوں مل کر کے. عطف حرف عطف بیچ میں آیا نا، اور یہ کیا ہے؟ معطوف ہے. معطوف ہے، معطوف نہیں ہے، معطوف یہ ہے. عطف ہے نا، یہ حرف عطف ہے، یہ عطف ہے، عطف ہے، یہ معطوف ہے. عطف اور معطوف دونوں مل کر کے خبر ہیں. ٹھیک ہے. جاء مثلا یوں کہیں گے جاء حامد و علی، یہاں حامد اور علی فاعل ہیں.
یا حامد و علی جاء، ٹھیک ہے. یہاں دیکھ لیجئے مستقر اور متاع دونوں معطوف، عطف اور معطوف دونوں خبر ہو گئے. گویا اصل جملہ کیا ہے؟ المستقر لکم والمتاع، یا المستقر والمتاع لکم. مستقر اور متاع دونوں عطف معطوف ہو کر کے مبتدا ہو گئے اور لکم خبر ہے. لیکن چونکہ نکرہ لانا تھا اس لیے اس کو مؤخر لیں گے، تو آپ کا مبتدا ہے مستقر اور متاع اور لکم اس کی خبر ہے. فی حرف جار ہے، الجار، اور ارض مجرور ہے، المجرور. ہاں، اور یہ دونوں متعلق ہیں مستقر اور متاع کے. مستقر کے مستقر کے لیے کیا ہے؟ متعلق ہیں. اور الہین، الہ جار ہے، جار، اور ہین مجرور. جار اور مجرور دونوں متعلق ہو گئے متاع کے، متاع اور مستقر. اور یہاں یہ مستقر کے نہیں، عرض کے ہیں. فی الارض جار مجرور متعلق للارض، کلمۃ ارض کے متعلق. آپ کے لیے مستقر اور متاع ہے فی الارض، ٹھیک ہے. جار مجرور مل کر کے کس کے؟ جار مجرور فی الارض کے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ. مستقر جو ہے، مستقر دیکھیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ دونوں کس کے متعلق لکھا تھا میں نے؟ مستقر کے. اور دوسرا متاع الہین جو ہے، یہ الہین متاع کے متعلق ہے. تو آپ کا جملہ اسمیہ ہے، ایک ہی جملہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ الہین. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہے؟ ٹھکانہ ہوگا. ٹھکانہ ہوگا، پرمننٹ نہیں، کیونکہ استقر یستقر، استقرار کا مطلب وقتی طور پہ، قرار کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. منزل پر جب چل پڑے بیچ میں کہیں ٹھہریں گے تو اس کو مستقر کہیں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر کیا ہوگا؟ ٹھہراؤ ہوگا، ٹھکانہ ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے سامان تعیش ہوگا، سامان زندگی ہوگا. متاعن کا مطلب انجوائمنٹ، متاعن ہوتا ہے انجوائمنٹ ہوگی، یعنی جو آپ انجوائے کرو گے. ہاں، الہین میں نے ایک خاص وقت تک. مستقر میں ٹھکانے کی جگہ، متاع میں سہولتیں ہیں. متاع میں سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں. مثلا اس دنیا میں آپ آ گئے، لیکن آپ کے لیے اللہ پاک نے سہولتیں بہم کی ہیں، اس لیے متاع یعنی سامان تعیش. سامان تعیش، زندگی گزارنے کے لیے فیسلٹیشن، ٹھیک ہے. فیسلٹیٹ کیا آپ کو زندگی میں. ٹھکانہ ہے اور ساتھ میں فیسلٹیشن، یعنی آپ کو زمین کے اندر بھر دیا گیا ایسا ایلیمنٹ، ایسے مادے اور ایسے ایلیمنٹس اس میں بھر دیے گئے کہ وہ آپ کو غذا بنا کے دیتی ہے. پانی کے اندر ایلیمنٹس رکھے گئے جو آپ کو کام آتے ہیں، آپ کی زندگی اور حیات کے لیے ضروری ہے. ہوا آپ کے لیے زیادہ ہی ضروری بنائی گئی، اور آپ کو سکون اور قرار دینے کے لیے اور خوشی دینے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے اس کائنات کو خوبصورت بنایا، ٹھیک ہے. تمہارے لیے زمین کے اندر ساری لذتیں دی گئیں، اس لیے متاع کے لفظ کے اندر ہے سہولتیں اور فیسلٹیز. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر کیا ہے؟ ٹھکانہ ہوگا. وَمَتَاعٌ، اور سامان تعیش ہوگا، انجوائمنٹ کا سامان ہوگا. إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک. ہین کا لفظ نکرہ آیا. إِلَىٰ حِينٍ یعنی إِلَىٰ وقت معین، ایک خاص وقت تک. یہ انڈیویجول کے ساتھ بھی ہے اور کلیکٹیولی بھی ہے. ہر آدمی جو ہے یہاں آ کر کے زندگی قرار پاتا ہے، یہاں ٹھکانہ کرتا ہے اور انجوائمنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. تو الہین کا تعلق انڈیویجول کے ساتھ بھی ہے اور پوری انسانیت کے ساتھ بھی ہے. کہ اس دنیا پر انسان کچھ وقت کے لیے رہے گا، انسانیت پوری اور کائنات، اور اس کے بعد پھر وائٹ پت خدا سے پہلے بہو. چلو پڑھو. متاع، متاع الہی.
ہوں